الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال الله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تمام مخلوقات کے درمیان انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اس کی اشرفیت، اس کی برتریت اور اس کی عظمت، اس کی قیمت، اس کی حیثیت، اس کو بتلانے کے لیے قسمیں بھی کھائی، پھر اس کی ترقی کی راہ بھی بتائی، اور جب یہ ترقی کرتا ہے تو کتنی کرتا ہے وہ بھی بتایا، اس کے گرنے کے راستے بھی بتائے، یہ گرتا ہے تو کتنا گرتا ہے، کہاں جا کے رکتا ہے یہ بھی بتایا، اور دونوں طرح کے ترقی والوں کے واقعات بھی، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگایا، جان کو، مال کو دینے والے کے طریقے پر نبی کی تعلیم کی روشنی میں استعمال کیا، اور وہ دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوئے، اور ان کی اپنی ذاتی کامیابی کے ساتھ کتنوں کی کامیابیوں کا، کتنوں کے علم پڑھنے کا، کتنوں کے شرک کے توحید سے بدلنے کا، کتنوں کے جھوٹ سے سچ پر آنے کا ذریعہ اور سبب بنے، اس کے واقعات بھی ذکر کیے. اور جب یہ انسان گرا اور ذاتی طور پر ناکام ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، تو یہ ذلت اور رسوائی بھی اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہی،
اس کے ہاتھوں کتنے خاندان تباہ ہوئے، کتنے جوان، کتنی کنواری بچیاں، اور کیسے تاجر، کیسے دولت مند، یہاں تک کہ کیسے سربراہ اور کیسے اپنے حیثیت رکھنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے لاکھوں لاکھوں، وہ کیسے تباہ ہوئے، ان کے واقعات کو بھی ذکر کیا۔ پھر قرآن کی ایک خاص ادا یہ ہے کہ واقعات ذکر کر کے بیچ میں یا شروع میں یا اخیر میں یہ بات ضرور کہی ہے قرآن نے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ۔ آنکھوں والو آنکھیں کھولو، یہ جو ہم واقعات بیان کر رہے ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ یوسف تھے اور یعقوب تھے اور کنویں میں گرے اور مل گئے اور ہو گیا، فرعون تھا اور موسیٰ تھے اور قوم تھی اور ڈوب گئی اور قصہ ختم ہو گیا، ابراہیم تھے اور آواز لگائی عالم ارواح نے ہم نے پہنچا دی اور جنگل کو منگل بنا دیا اور قصہ ہو گیا۔ اتنا نہیں ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے اصول ہیں اور ضابطے ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ انہی سارے ضابطوں کی مکمل کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن خدائی ضابطوں کی کتاب، پھر ان ضابطوں پر چلنے والوں کے لیے انعامات کے وعدے، ان ضابطوں سے روگردانی کر کے اپنی منمانی، اپنی جی چاہی، دنیا طلبی، نفس پرستی، اس کے انجام، اس کی وعیدیں، یہ اس کی کتاب ہے جو ہم نے تمہیں خاص اس مہینے میں دی ہے۔ اس لیے قرآن کا اس مہینے سے اور اس مہینے کا قرآن سے خاص تعلق ہے۔ آنکھوں والو آنکھیں کھولو، اور جنہیں اپنی عقل کے بہت دعوے ہیں، ہم یوں ذہین ہیں، ہم ایسی سوچ کے ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے دنیا کے آخری کنارے تک کی سوچ لیتے ہیں، ہم 5 سال بعد کا اور 10 سال بعد کا منصوبہ بنا لیتے ہیں، ہم ایسی اسکیمیں تیار کر لیتے ہیں، ہم ایسی پلاننگ کر لیتے ہیں۔ عقل والو عقل سے کام لو، عقل والو عقل سے کام لو، کہ یہ واقعات اس میں تمہارے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ یاد آیا مجھے 4 نوجوان تاشقند یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، روس میں تاشقند ہے، بخارا تاشقند سمرقند۔ وہ جوان ایک علاقے میں گئے اپنی چھٹیوں میں، وہاں ایک خاتون ان کے پاس آئی اور کہا بیٹو تم مسلمان ہو؟ کیا اماں مسلمان ہے؟ وہ اپنے ساتھ لے گئی، بہت اکرام کیا، پھل میوے فروٹ۔ پھر جب جانے لگے تو کہنے لگی کہ دوبارہ آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کی کوئی خدمت ہو تو ہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کھانے پینے پہننے اوڑھنے گھومنے پھرنے کے جتنے شوق جتنے ارمان سب پورے ہو چکے ہیں، کوئی تمنا باقی نہیں۔ ایک تمنا باقی ہے، اللہ جل شانہ میری ان آنکھوں سے مرنے سے پہلے مجھے قرآن شریف دکھا دے۔ میں نے قرآن نہیں دیکھا اور اپنی ساری گفتہ سنائی، میرے دادے ایسے تھے، میرے نانے ایسے تھے، اتنے بڑے علماء تھے، ایسے اس میں مفسر بھی تھے اور محدث بھی تھے اور یوں بھی تھے، ہم ان کی پشت میں ہیں، دوسری پشت میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قرآن دیکھنے سے ترس گئے۔ اور یہ کہہ کر کہ اس خاتون نے ان جوانوں سے جو خاص بات کہی تھی کہ یوں مت سوچنا کہ یہ ہمارے تک ہے، تو جیسے ہوا چلتی ہے نا تو ہوا کی لہروں کے ساتھ لہریں چلتی ہے تو کہاں سے چلی ہوئی کہاں پہنچتی ہے،
اس لیے اگر اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے، علم دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کے زندہ کرنے کی محنت دی ہے، اس کے سامنے پھر انہوں نے بات کی ہوگی، دعوت کی. یہ تو ساری برکت اس کی ہے کہ ہم تو وہاں اپنے دعوت میں وقت لگاتے ہیں، تعلیم میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کہا کہ یہ جو تمہارے پاس دعوت ہے، مدارس ہے، مکاتب ہیں اور علماء ہیں، تم اس پر ناز مت کرنا، غرہ مت کرنا. ہم اس دور سے گزر چکے، ہمارے باپ دادے، لیکن جب ناقدری ہوئی ہے تو ناقدری کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن والی زندگی جینا اور قرآن کے پیغام کو دنیا کی 4 سمتوں میں پہنچانا، یہ تو بہت دور کی بات. ہم تو قرآن دیکھنے کو بھی ترس گئے. تم ہماری زندگی اور تم ہمارے ان واقعات سے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت داؤد اور زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور سارے نبی، ان کی امتیں، ماننے والے نہ ماننے والے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو اسی صدی کی بات ہے، یہ بالکل گھر کے قصے ہیں. اس لیے غرے میں مت رہنا، یوں مت سمجھنا ہم تو یوں ہے اور یوں ہیں، بلکہ اگر قدر کرو گے تو اللہ پاک کہ وہ بھی تاریخ بتلاتی ہے، وہ بھی تاریخ بتلاتی کہ جنہوں نے قدر کی ہے، حق تعالی شانہ نے ان کی نسلوں کو کیسے چمکایا، اور جنہوں نے قدر نہیں کی، دولتیں بھی تھی، حکومتیں بھی تھی، بڑے بڑے عہدے اور کرسیاں بھی تھی، لیکن اولاد کیسی بھیک مانگتی ہو گئی. تاریخ نے بنو عباسیہ اور بنو امیہ دونوں کے واقعات بیان کیے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے کہ ہماری اس پوری محنت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور اسی میں ہمارے لیے اصول اور ضابطے ہیں. اور فرماتے تھے کہ جب تک اس محنت میں سیرت صحابہ سامنے رہے گی، اور سیرت صحابہ سامنے رہنے کا مطلب خالی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ نہیں، سب سے پہلی اس کی نیت کہ خدا یہ زندگی مجھے دے دے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حیات الصحابہ لکھی ہے نا، اس میں صحابہ کے واقعات، ابتدا کیسی تھی، انتہا کیسی ہوئی، بیچ کا زمانہ، عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاشرت اور اخلاق کے اعتبار سے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گھر گھر در در ہر فرد کو میسر آ جائے. اس کے لیے پھر جو ان کی ہجرت تھی، نصرت تھی، اور ان دونوں میں جتنی بھوک، پیاس، سردی، گرمی، جو کچھ برداشت کیا، پھر اللہ کی جو غیبی مددیں ان کے ساتھ ہوئی، اور ایسی ہوئی کہ افراد کے ساتھ نہیں، پوری امت کے ساتھ اجتماعی طور پر اللہ کی مددیں شامل حال ہوئی، اور اس کے نتیجے میں دشمن اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا. وہ سارے واقعات حیات الصحابہ میں جمع کیے ہیں. وہ اسی لیے کہ یہ اصول ہیں کہ اس کو سامنے رکھ کر چلنا، کہ سامنے رکھ کر چلنا کا مطلب تپائی پر رکھ دو کتاب کہ سامنے ہے سیرت، حیات الصحابہ، حیات الصحابہ، حیات الصحابہ، اس کی تصویر پڑھو. یہ کہ ابو بکر و عمر نے کیا کیا، عثمان و علی نے کیا کیا، عشر مبشرہ نے کیا کیا، مسجد نبوی کے جو ہر وقت کے کھوٹے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کا مسجد کا وقت کیسا تھا، مسجد سے باہر کا گھر کا وقت کیسا تھا، ان کی معاشرت کیسی تھی، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے تھے، علم کا ذوق اور علم کا شوق کیسا تھا، پھر اس علم پر عمل کیسا تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے وعدوں سے
امیدیں کتنی وابستہ تھی، ان کا اللہ کے ساتھ کا حسن ظن کہ نہیں میرا اللہ تو یہ کر دے گا، کہ اس کا وعدہ ہے انا عند ظن عبدی بی، میں تو میرے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو اس کا میرے ساتھ گمان ہوتا ہے۔ صحابہ کی پوری سیرت بتلاتی، اسی لیے یہ ساری محنت، چلے ہوں، 4 مہینے ہوں، 5 کام ہوں، مسجد وار جماعت ہوں، 6 نمبروں کے مذاکرے ہوں، اور پیدل ہوں، سواری ہوں، علماء سال لگا رہے ہوں، اور چاہے ملکوں میں جماعتیں جاتی آتی ہوں، اس سب کا خلاصہ احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سارے کا سارا، ساری کی ساری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اور وہ زندہ اس طرح ہو جائے کہ اس زندگی کے ساتھ جو خدائی غیبی وعدے ہیں مددوں کے، وہ امت کے ساتھ اجتماعی طور پر پورے ہوں، اور ان امت کے ساتھ کی خدائی غیبی مددیں دیکھ کر اللہ وہ منظر قائم فرما دیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ پھر مشرق مغرب شمال جنوب، عوام خواص ذہین عوام، ہر ایک جوق در جوق اس زندگی کی طرف آ رہے ہوں، اور ہر ایک کہہ رہا ہو کیا مزے کی زندگی ہے، کیا مزے کا عقیدہ ہے، کیا اخلاق ہے، کیا بود و باش ہے، کیا رہن سہن ہے، کہ جیسے باغات سے گزرتے ہوئے، وہ جو باغات ہوتے ہیں اور جب وہ پھلے ہوئے ہوں، جیسے آم کے باغات، لیچی کے باغات، انگور کے باغات، سنتروں کے باغات، زیتون کے باغات، کھجوروں کے باغات، رطب کھجوریں، کہ آدمی گزرتے ہوئے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور برجستہ یوں آتا ہے کیا شاندار انگور ہیں، کیا شاندار آم ہیں، کاش، پھر آدمی تمنا کرتا ہے کاش یہ انگور، کاش یہ سنترے، یہ آم، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار، جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، عوام بھی، خواص بھی، مسجد نبی کے وہ سب سے اونچی شان رکھنے والے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، وہ سعد بن معاذ، وہ سعد بن عبادہ، وہ سعد بن ابی وقاص، وہ عمرو بن عاص، وہ ابو ہریرہ، وہ معاذ بن جبل، کہ وہ مسجد کے کھوٹے بھی شریک اور مسجد سے باہر والے، کہ وہ سارے مہاجرین اور انصار، مرد عورتیں بچے، عوام خواص، علماء اور عوام، سب ایک فکر ہو کر مدینہ منورہ کا ایسا ماحول بنا تھا کہ اجنبی، اور اجنبی نہیں کٹر دشمن خدا رسول کا، اگر وہ مدینے میں آ جاتا اور مدینے والوں سے اس کا واسطہ پڑتا، یار تو اپنے رومال سے اس کو صاف کرنا ہے، مجھے بھی اچھا نہیں ہو رہی ہے، یا تو رومال سے صاف کر، بہت صبر کیا میں نے، پھر میرے سے نہیں رہا گیا، کہ وہ ایسا ماحول بنایا تھا ان کے ذریعے کہ اجنبی نہیں کٹر خدا رسول کا دشمن، وہ اگر مدینے میں آتا تو اس کے منہ میں اس زندگی کو دیکھ کر ایسا پانی بھر آتا تھا جیسے باغ کے گزرنے والے کو دیکھ کر، باغ سے گزرنے والے کو پھلوں کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا، اور یوں کہتے ان کی زبانوں پر یہ جملے آتے، یا لیت لنا، یا لیت لنا مثل ما اوتی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کاش خدا ہمیں وہ زندگی دے دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ملی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس ہے۔ یہ انفرادی نہیں تھی، پورا مجمع ایسا تھا، اور اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی
جیسے دعوت، تعلیم اور تزکیہ، دعوت، تعلیم اور تزکیہ، یہ تینوں آپ کی بعثت کی بنیادیں اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم نے آپ کو اس کے لیے بھیجا ہے۔ ایسے ہی یہ دعوت، تعلیم اور تزکیے والا پورا ایک مجمع تیار کرنا، ہر ایک داعی ہو، ہر ایک علم میں ٹھوس اور گہرا ہو، اور ہر ایک کا تعلق میں اللہ کہ اندر کے اعتبار سے مزکا، مصفا، بالکل منقع، حسد سے، کینے سے، حب جاہ سے، حب مال سے، دنیا طلبی سے، خود غرضی سے، نفس پرستی سے، خدا کی مخلوق کے راستے میں کانٹا بن کر جینے سے، کسی کی اذیت سے، اس سے بالکل صاف ایسا مجمع تیار کر کے آپ کو دنیا سے جانا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ذمہ داری تھی اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے کا احساس، یہ ذمہ داری تو ہر قیمت پر پوری کی جائے گی، اور اس کے لیے جو جھیلنا پڑے، جو برداشت کرنا پڑے، حتیٰ کہ بیت اللہ جیسی عظیم جگہ جس پر 24 گھنٹے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 60 رحمتیں تو صرف بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے حق میں، 40 اس میں نماز پڑھنے والوں کے حق میں، اور 20 رحمتیں کہ صرف عظمت کی، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کے حق میں۔ اور حضور کا دیکھنا، حضور کا طواف، حضور کی نماز بیت اللہ پر اس شان کی کہ وہ اور مزید رحمتوں کو کھینچ کر لانے والی، لیکن ایک ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کے پورا کرنے کے لیے جو قیمت چکانی پڑے، جانی، مالی، عملی، جس لائن کی بھی ہو۔ اسی لیے ہجرت کرتے ہوئے جو آپ کا حال تھا، اور آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جو کچھ لوگوں نے کیا، کہ جس دن آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ نے کس طرح 13 سال وہاں اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ تقریریں نہیں فرمائی آپ نے، مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ کا ایک خطبہ، ایک تقریر ثابت نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو حرم میں جمع کیا ہو اور تقریر فرمائی ہو۔ وہاں تو حرم میں آنے میں ہی رکاوٹیں تھیں، اور اگر نماز پڑھنے میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں مقام ابراہیم کے پاس اور سجدے میں ہے اور اوجڑی لا کے ڈال دی، وہاں کہاں تقریریں اور وہاں کہاں مجمع؟ کہ ابو ذر آئے تھے تو کس انداز سے اپنے آپ کو چھپایا تھا، اب کتنی مشکل سے حضور تک پہنچے تھے، لیکن 13 سال تک دعوت آپ نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں جس طرح دی ہے، اس لیے یوں کہتے ہیں دعوت جو ہے وہ تقریروں کا نام نہیں ہے، دعوت تو ایک بے چینی اور بے قراری ہے۔ اللہ کی مخلوق، اللہ کا ہر بندہ اور ہر بندی اللہ کو کیسے پہچانے، اس کا سیدھا تعلق اللہ سے کیسے ہو جائے؟ وہ چاہے تجارت کرتا ہو، کاشتکاری کرتا ہو، چاہے کسی حکومت کے عہدے پر ہو، کوئی بڑا منصب ہو، ہر ایک کا رجوع اللہ کی طرف کیسے ہو جائے، ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال اس پر کیسے استعمال ہو جائے، اس کے لیے بے چین ہونا، بے قرار ہونا، اس کا نام دعوت ہے۔ ہر ایک کی صلاحیتیں برباد ہونے سے، جہنم کا ایندھن بننے سے، جہنم کا کندن بننے سے، کہ اس سے کیسے بچ جائیں، کیسے بچ جائیں، اس کے لیے بے چین ہونا، وہ ہے دعوت۔ ہم نے تقریروں کا نام سمجھایا دعوت، تقریر سیکھ لو تو داعی ہو گئے، تقریر کا کیا نام نہیں، تقریر تو افہام و تفہیم کے لیے ذمہ داری سمجھنی ہے، ذمہ داری سمجھانی ہے، اور سمجھاتے سمجھاتے اور سمجھتے سمجھتے کہ جو
دونوں اس کی محنت پر. جیسے دعوت جو ہے سارے مجموعے اعمال کا نام ہے. جیسے نماز، کہ نماز صرف سجدے کا نام نہیں، نماز صرف رکوع کا نام نہیں، نماز صرف قیام میں 3 پارے پڑھ لینے کا نام نہیں، کہ نماز تو قیام، رکوع، سجدہ اور قائد اخیرہ، ان ساری اندر باہر کی شرطوں کے ساتھ کہ اب نماز ہے. ایسے دعوت صرف تقریر کا نام نہیں، دعوت تو یہ سارے مجموعہ ہے سارے اعمال کا، جس میں تعلیم بھی ہے، جس میں گھر گھر کی ملاقاتیں بھی ہے، عمومی خصوصی گشتیں بھی ہے، یعنی تعلیمی گشت، تشکیلی گشت، اصولیابی کا گشت، ایک ایک بھائی سے ملنا، اسے سمجھانا، اسے دین کی محنت کے لیے تیار کرنا، اسے اللہ کے راستے میں چلا دینا. اور پھر اس سب کے ساتھ کہ یہ سارا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اس کی کمی کوتاہی خدا معاف کر دے، اور جو ہوا اللہ کی توفیق سے اللہ اسے قبول کر لے. اس کے لیے راتوں کو رو دھو کر کے اس کو منوا لینا. جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کو اللہ سے منوا لیا تھا. اسی لیے فرماتے تھے کہ اصل اس محنت کا خلاصہ احیاء جمیع ما جاء بہ، جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، عقیدے سے لے کے اخلاق تک، اور دنیاوی زندگی کے سارے شعبوں سے لے کر سکرات، قبر، حشر، الصراط، میزان عمل اور جنت دوزخ کے فیصلے تک، جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہ سارے کا سارا امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کی یہ محنت ہے. اور یہ عجیب اللہ کا وعدہ ہے. سب سے پہلے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرے گا سب سے پہلے تو ہم اس کو ہدایت سے نوازیں گے. اس لیے اللہ نے اس مہینے میں تینوں چیزیں جمع کر دی. ہدایت کا مہینہ بھی جس میں ہدایت کے فیصلے ہوئے ہیں بڑے بڑے، کہ بدر کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رو رو کے سجدے کر کے اللہ سے فیصلے کروائے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا. 313 تھے، مٹھی بھر تھے، 15 سال کی محنت کا خلاصہ تھے. جو صحابہ بدر میں گئے تھے وہ 13 سالہ مکی اور 2 سالہ مدنی، پوری زندگی کا خلاصہ. اور یہ آپ کو معلوم ہے آدمی کی محنت جس پر لگتی ہے آدمی کو اس کی قدر ہوتی ہے. یعنی جیسے اس وقت دنیا کی محنت زمینوں کے ٹکڑوں پر ہے، مجال ہے کہ کوئی آدمی کسی کے کھیت میں یہیں گھس جائے کہ ٹانگیں توڑ دوں گا، یعنی لٹ بجا دوں گا، یوں کر دوں گا، وہ خبردار جو میرے، کہ اس کی محنت ساری کھیت پر ہے، اس کی محنت زمین کے ٹکڑے پر ہے. یہ گاڑیاں جو کھڑی ہوتی ہے اور اسکول کے مدرسے کے بچے جب گزرتے ہوئے کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، کسی نے انگلی کر دی اور اس گاڑی کے اوپر اگر دھول جمی ہوئی ہے اور کسی نے اپنا نام ہی اس کے اوپر انگلی سے لکھ دیا، اگر گاڑی والے نے دیکھ لیا تو سیدھے سیدھے جاؤ، ہاتھ توڑ دوں گا. کہ اس گاڑی پر نشان ہو جائے، کیا کہتے ہو اس کو، کہ اس گاڑی پر نشان ہو جائے، یہ برداشت نہیں. اس لیے کہ میرے خون پسینے کی کمائی کی ہے یہ. یعنی وہاں ختم نبوت کی محنت، ختم نبوت کی پوری روحانیت، پوری نورانیت، وہ تمام نبیوں اور تمام پیغمبروں کو جو کچھ انفرادی طور پر دیا تھا وہ سارا اجتماعی طور پر، یکجائی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اس پوری طاقت کو لگا کر حضور نے یہ مجمع تیار کیا تھا. اسی لیے یہ امت اتنی محبوب، اتنی محبوب، اتنی محبوب کہ علماء نے لکھا اگر اس کے لیے دن میں کوئی 27 مرتبہ دعا کر لیتا ہے اس امت کے لیے، اگر یوں کہہ کر کے دعا کرتا ہے
اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہ جو 27 مرتبہ اس کلمات کو کہتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کو اللہ انعام میں دیتے ہیں کہ اس کو مستجاب الدعوات بنا لیتے ہیں کہ اگلی تو جو کہے گا سب قبول۔ امت اتنی محبوب ہے، تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہیں ہی، کہ آپ کی امت بھی اللہ کے یہاں اتنی محبوب ہے کہ جو اس کے لیے دعائیں کرے اس کو بھی ہم مستجاب الدعوات بنا دیتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ گاڑیوں والے معمولی سا نشان برداشت نہیں کرتے، آم کے باغ سے گزرنے والے ہوتے ہیں نا، بعض جوان بہت شوق مزاج ہوتے ہیں، یوں تو بہت صوفی نظر آتے ہیں کہ وہ بہت نیچی نظروں سے جا رہے ہیں، ہاں، لیکن دائیں بائیں تھوکتے بھی نہیں، دائیں بائیں دیکھتے بھی نہیں، لیکن اندھیرے اجالے چکتے بھی نہیں، کہ دیکھا کہ آم کے باغ سے گزر رہے ہیں، یعنی کیا شاندار دشہری اور چوسا الثمر بہشت، اور ماشاءاللہ باغات میں آموں کے نام۔ یہ جوان پارٹی گزر رہی باغ سے بہت صوفی بن کر، لیکن ان کو انگڑائی آتی ہے خاص آم کے درخت کے نیچے، یہاں آم لٹک رہے ہو نا بالکل تیار اور شاخ بھی نیچے ہو، وہیں انگڑائی دکھاتے یوں ہیں کہ انگڑائی لے رہے ہیں، اور وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے باغ والا، تو وہیں سے ہلکارے مارتا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ، ہم بھی سمجھتے ہیں انگڑائی لے رہے ہو کہ آم توڑ رہے ہو، ہے نہیں؟ ماشاءاللہ، چونکہ یہ قسم تو ایک خاص استعداد رکھتی ہے، کہاں سے کیا کس طرح۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال مکمل اپنی پوری نبوت کی طاقت لگاتے ہوئے ایک ایک پر اپنی ساری روحانیت، ساری قوت، روئے ہیں تو ان کے لیے، مسکرائے ہیں تو ان کو دیکھ کر، اس مجمع کو لے کر بدر میں ہیں، اور کہ بدر کے بعد یوم الفرقان، قرآن نے کیا کہا اس کو؟ فیصلے کا دن، یا دودھ یا کہ آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی، آج حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کے فیصلے ہونے ہیں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے ہیں، اور یہ بات کہہ دی کہ ان تہلک هذه العصابہ، پروردگار ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تیری مدد کے حیران محتاج ہیں، لیکن یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر یہ مٹھی پر آج ختم ہو گئے تو اب قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا پھر زمین پر باقی نہیں رہے۔ محنت کی تھی، اسی لیے اللہ نے یہ مہینہ تینوں چیزوں کا مجموعہ دیا ہے، ہدایت کے فیصلوں کا مہینہ بھی ہے، ہدایت کی کتاب کا مہینہ بھی ہے کہ ہدایت کی کتاب بھی اسی میں آئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی کہ نبی جتنے آئے وہ ہدایت کی محنت کے لیے آئے، کہ آپ کی والی محنت بھی اس مہینے میں، کہ اسی میں فیصلے ہوئے اس محنت پر، کہ کیسے نہتے، کیسے بھوکے پیاسے، سواری ان کے پاس نہیں، ہتھیار ان کے پاس نہیں، کھانے پینے کا سامان ان کے پاس نہیں، خوف و ہراس چاروں طرف سے، ان حالات میں قدم بڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ بات میری یاد کرو کہ جیسے اس خاتون نے کہا تھا کہ یہ قرآن دیکھنے کی تمنا ہماری رہ گئی اور ہم نے دیکھی نہیں، ابھی تک دیکھا نہیں، یہ میرے گھر کا قصہ مت سمجھنا، یہ قصہ تمہارے گھر بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے علاقے کا مت سمجھنا، یہ تمہارے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے عبرت حاصل کرو۔ کہ عبرت کیا ہے؟ کہ جس طرح ان نعمتوں کی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی تھی، کہ جب یہ نعمت ملی ہے تو پھر جی جان سے مر مٹے ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ حجر شریف سے تشریف لائے، دیکھا مسجد کے کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے آ کر پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نحمد اللہ ونشکرہ نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام. اللہ نے جو اتنی بڑی اسلام کی نعمت دی ہے ہمیں، اس پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ اور بڑھا کے فرمایا الحمدللہ علی سابغ نعمت الاسلام، کہ اسلام کی مکمل نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسا کامل و مکمل دین کہ جس نے کسی نئے دین کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی، کہ جیسے نبوت نے کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی، آپ کے ساتھ جو دین آیا اس نے کسی نئے دین کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی. پھر جو صحابہ نے اس نعمت کی قدر کی ہے کہ کسی طرح کسی بے ادبی سے، کسی طرح جان چرانے سے، اس لیے کہ اللہ پاک تو دیکھتا ہے، اور اسی لیے سارے واقعات جمع کر دیے ہیں قرآن نے کہ نوازا تو ہم نے بہت تھا، لیکن چپکے چپکے مقصد بدلتا گیا، دولت کے لالچی ہو گئے، اپنی حیثیت بنانے کا خیال پیدا ہو گیا کہ لو پھر دیکھ لو کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَإِن تَتْرُكْهُ يَلْهَث. لو دیکھ لو نعمتیں دینے میں ہماری طرف سے کوئی کسر نہیں، لیکن ان کی ناقدری بھی ایسی، اور ناقدری اتنی خوبصورت انداز میں کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں. اسی لیے کہا ہے نا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو قیامت تک کی ساری پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ باتیں نبیوں کسی کریں گے، لوگ باتیں نبیوں کسی کریں گے، لیکن دل ان کے بھیڑیے جیسے ہوں گے، سوچ ان کی بھیڑیوں جیسی. بھیڑیے کی کیا سوچ کہ بیوہ کی ہو، یتیم کی ہو، مولوی صاحب کی ہو، حافظ صاحب کی ہو، امام صاحب کی، کسی کی بھی بکری ہو، اکیلے میں کہیں بندھی ہوئی مل جائے کہ پھڑ کھائیں گے. کہ پھر لوگ باتیں نبیوں کسی کریں گے اور سوچ ان کے دماغوں کی بھیڑیوں جیسی ہوگی. کسی کی عزت پر ہاتھ کرنا، کسی کو ذلیل و رسوا کرنا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کی ٹوپی اچالنا، کہ یہی منصوبے بناتے رہیں گے. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. اسی لیے بڑوں کی سرپرستی، بڑوں سے مشورہ ہے جی، جن کے سامنے قرآن و حدیث، جن کو اللہ نے جو یہ راستہ چلے ہوئے، جو راستہ چلا ہوا ہو اس کے پیچھے چلنے میں کیا عافیت ہے. اور خود ادھر ادھر ٹکریں ماریں گے تو پتہ نہیں وہاں پہنچیں گے بھی کہ نہیں. تو یہ بھی ذکر کر دیا. اور جنہیں یہ دولتیں ملی پھر ناقدری کی اور انہوں نے وہ دولت کے پرستار ہو گئے کہ دولت مل جائے چاہے جماعت جائے، نماز جائے، جمعہ جائے، جھوٹ بولنا پڑے، غیبت کرنی پڑے. اس کے واقعات بھی ذکر کر دیا. اور قرآن میں ہے، قرآن میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. ایک آدمی تھا بنو اسرائیل میں، اللہ نے کہ پیارے نبی آپ لوگوں کو اس آدمی کا واقعہ سنا دیجئے جس کو ہم نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. اور یہ کہ سب سے بڑی نعمت جو تھی، سب سے بڑی جو نعمت تھی وہ ہم نے اس کو مستجاب الدعوات بنایا تھا.
جب کبھی اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں ہم نے کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا، لیکن کیا کیا اس نے؟ فانسلخ منہا، بہت چپکے سے سرک گیا۔ انسلاخ عربی زبان میں کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب کھال اتارتے ہیں نا، جب چھری چلتی ہے جب تو جانور بہت شور مچاتا ہے، بہت دھول اڑاتا ہے، لیکن جب کھال اترتی ہے تو صرف ایک چاقو کا ایک چیرا دے کر پھر ہاتھ ڈال کر سر سے نکال دیتا، وہ شور نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں انسلاخ، کہ ایسا چپکے سے سرکا کہ دیکھنے میں تو بلعم بن باعورہ بہت عابد و زاہد اور بڑا، لیکن سرک گیا۔ فانسلخ منہا، جو نعمت دی تھی دعا والا راستہ چھوڑ کر دولت والے راستے پر پڑ گیا۔ ایک راستہ ہے دعا کا اور ایک راستہ ہے دولت کا، جیسے ایک راستہ ہے ہدا اور ایک راستہ ہے ہوا۔ قرآن نے دونوں ذکر کیے ہیں، ہوا بھی اور ہدا بھی، ایسے دولت بھی اور دعوت بھی، دولت بھی اور دعا بھی، یہ دونوں راستے ہیں۔ اور پتہ نہیں چلتا ہے، جیسے وہ ہوائی جہاز والے ہوائی جہاز اڑاتے ہیں نا، تو اس میں ایک کمپاس ہوتا ہے جس کو ہم قبلہ نما کہتے ہیں، اور اس کے اندر نمبر ہوتے ہیں۔ جہاز جدے اتارنا ہے تو اس نمبر پر سوئی فٹ کرو، ریاض جانا ہے تو یہ، لندن جانا ہے تو یہ، اور شروع میں چلانے سے پہلے اس کو سیٹ کر لیتا ہے۔ ایک بال کے برابر اگر اس میں فرق رہ گیا تو بجائے جدے کے ریاض اور بجائے لندن کے پیرس، جرمنی فرینکفرٹ، یہ کیا ہوا؟ دیکھنے میں یہاں تو اتنا ہی فرق ہوا تھا بال کے برابر کا، نتیجے میں کہ آدمی کی سوچ بدلی، پتہ نہیں چلتا، اور وہ انجام میں کہ آپ تو تھے دعوت والے، یہ دولت والے کب سے ہو گئے؟ آپ تو اس راستے میں اپنی حیثیت مٹانے کو آئے تھے کہ ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، یہ آپ اپنی حیثیت بنانے کے چکر میں کب سے پڑ گئے؟ یعنی سوچ بدل گئی، پتہ نہیں چلتا۔ یہ بلعم بن باعورہ تھا اس آدمی کا نام، جس کو اللہ نے بہت نوازا تھا۔ فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، جب تک صحیح چل رہا تھا، نعمتوں کی قدر کر رہا تھا، اپنے ہر مسئلے کو اے اللہ اے اللہ دعا کے ذریعے حل کر رہا تھا۔ اب دولت کا لالچ لگ گیا کہ بھی ان سے کچھ کہہ دو، ان سے بھی کچھ کہہ دو، کوئی کسی سے اشارے سے، کسی سے کنایے سے، کسی سے صراحتاً۔ دو بچیاں ہیں، شادی کرنی ہے، قرضہ ہو گیا ہے، گھر چھت ٹپک رہی ہے، صاحب صاحب آپ سے کچھ ہو سکے تو دیکھ لینا۔ کہ پہلے کیا تھا کہ یا اللہ، کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے ہاں، اور اس سے کہنے کے لیے دعا، کہ پہلے یہ تھا، اب یہ دولت کے چکر میں آ گیا۔ اور ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ لوگ آئے اس کے پاس کہ جی دیکھو وہ آ رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں وہ یہاں داخل ہو، اور آپ تو مستجاب الدعوات ہے، بد دعا کر دو وہیں ہلاک ہو جائیں۔ آدمی کا ذہن بدلتے دیر نہیں لگتی، جو اللہ کی رحمتیں اتروانے کی دعائیں کرتا ہے اب وہ بد دعاؤں پر آ رہا ہے کہ کیا ہوا کہ ذہن بدل گیا۔ اسی لیے ہماری محنت میں ذہن سازی ایک بہت بڑا کام ہے، کہ ہر فرد امت کی ذہن سازی ہو رہی ہو کہ بھئی تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی جان ہے، مال ہے، صلاحیت ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے کام آ جائے، وہ ٹھکانے لگ جائے۔ اس اعتبار سے ذہن سازی یہ ہمارے کام کا بہت بڑا جز ہے۔ اسی کا نام تشکیل ہے، اسی کا نام آمادہ کرنا ہے، اسی کا نام تیار کرنا ہے نہیں، اسی کا نام ذہن بنانا ہے۔ تو وہاں کے لوگ آئے کہ جو ہم نہیں چاہتے وہ آوے، اور آپ کے پاس تو
دعا کی طاقت ہے، دعا کر دیجئے، بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے نبی کے خلاف میں بد دعا کروں؟ جاؤ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، نہیں ہو سکتا۔ دوسری مرتبہ ہے، وہ جو فتنے بیان کیے ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت سارے فتنے قرب قیامت کے بیان کیے ہیں، یعنی دولت کا فتنہ، عہدے کا فتنہ، حکومت کا فتنہ، اور ایسے ہی علمی فتنے ہوں گے، علمی فتنے، علم کے راستے سے۔ یہ قرآن نے کہا ہے یہدی بہ من یشاء ویضل بہ من یشاء، قرآن پڑھ کر گمراہ۔ رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ، حضور فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کی مشگافیاں بھی ہے، اس کے اسرار و رموز، فلاں مفسر نے یہ کہا، فلاں جگہ اس سے یہ نقطہ پیدا ہوا ہے، اور یہ مسئلے کا استنباط ہوا ہے، اتنا ڈھیر۔ لیکن قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوگا کہ میں کس کے ہاتھ پڑ گیا، کہ میں کچھ کہتا ہوں یہ کرتے کچھ ہیں، پڑھتے ایسے ہیں، سنتے ایسے ہیں، اور ترجمہ ایسا کرتے ہیں، اور مسائل یوں بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی تو چال ہی الگ ہے۔ رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھے اور قرآن لعنت کرے۔ تو اب وہ کس راستے سے آیا ہے؟ بلعام بن باورا کے پاس۔ آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے آپ کی رائے نہیں ہو رہی، لیکن آپ ایسا کریں استخارہ کر لیں۔ کیا کریں؟ ہاں، علمی فتنے۔ شیطان تو سب کا گرو ہے، ہر ایک کی راہ جانتا ہے، عابد کو کہاں سے، تاجر کو کہاں سے، زاہد کو کہاں سے، عالم کو کہاں سے، یہاں تک کہ داعی کو کس راستے سے پٹخنا۔ علماء نے کتابیں لکھی ہے، تلبیس ابلیس اور مداخل الشیاطین، کس پر کس راستے سے شیطان داخل ہوتا ہے، طلباء پر کس راستے سے، اساتذہ پر کس راستے سے، عوام پہ کس راستے سے، خواص پہ کس راستے سے، عورتوں پہ کس راستے سے، جوانوں پہ کس راستے سے، سب کے اتے پتے، فون نمبر سب اس کے پاس ہے۔ تمہاری ٹیلی فون ڈائریکٹریوں میں وہ نہیں ہوگا جو شیطان کے پاس ہے۔ بالکل پہاڑ کی کھو میں، اور پہاڑ میں اس کی تلیٹی، اس کی کھو، اس کے دامن میں رہنے والا ایک آدمی، اس کا بھی عطا پتہ اس کے پاس ہے، ہاں، کہ وہ کیسے بہکایا جا سکتا ہے، اس کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو، اللہ کے وعدے اور وعیدیں سب حق ہیں، ایمان پر وعدے ہیں، نماز پر وعدے ہیں، تقوی پر وعدے ہیں، دعوت پر وعدے ہیں، بھوکے کے کھلانے اور پیاسے کو پلانے کے وعدے ہیں، کہ وہ حق ہیں۔ جھوٹ پر، سود پر، ظلم پر، کفر پر، شرک پر، کسی کو ستانے پر، کسی کی زمین دبانے پر، کسی کا مال ہڑنے پر، یتیموں کو ستانے پر، بیواؤں کو ستانے پر، کسی کی عزت آبرو پر ہاتھ کرنے پر، کہ جتنی وعیدیں ہیں وہ سب حق ہیں۔ دھوکے میں رہیو، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ اگر وقتی طور پر تم کو اچھلتے کودتے بغلیں بجاتے نظر آ رہے ہو، دھوکے میں مت رہنا۔ بڑے بڑوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدین والوں کے لیے بھیجے گئے اور مدین والوں کی زندگی دیکھی، سارے تجارتی اور سارے کاروباری مسائل اسی قوم کے ہاتھ میں تھے، بڑی بڑی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا، وہ جس سامان کا جو بھاؤ کہہ دیں وہی بھاؤ سب جگہ چلتا تھا، ایسے مالک تھے۔ لیکن عادت کے بہت برے تھے،
ڈنڈی مارتے تھے، لینے میں پورا لینا، دینے میں ادھورا دینا، یہ ان کی عادت تھی۔ 3 گز کپڑا کہ دے رہے ہیں 3.25 گز اور پیسے لے رہے ہیں پورے 3 گز کے۔ 2 کلو چینی کہ دے رہے ہیں 1 چھٹانک کم اور پیسے لے رہے ہیں پورے 2 چینی۔ یہ ان کی عادت تھی پوری۔ ان کے چھوٹے تاجر، بڑے تاجر، چھوٹے بڑے عوام سب ایسے تھے۔ حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ او میری قوم کے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اس کی بات مانو۔ قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کا کیا مطلب؟ کہ جس وقت کا جو اللہ کا حکم ہو اس کو پورا کرو۔ یہ بڑی وعیدیں ہیں تول میں ناپ کر۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن۔ جو ویل کا تباہی ہے ایسوں کے لیے۔ یہاں دیکھ تو یہ رہا ہوں کہ تم جو یہ کر رہے ہو، دینے میں ادھورا اور لینے میں پورا، اور اس سے جو پیسہ بچ رہا ہے اس سے تم موج کر رہے ہو۔ کیا کھانے ہیں شاندار، کیسے شاندار کپڑے ہیں، مکانات ہیں، فرنیچر ہے۔ اس وقت تو بہت خوشحال نظر آ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی ان سے پوچھو 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 بھائی پوچھو نا، پوچھو تو صحیح ہے۔ نہیں بیٹھ تو گئے، بیٹھے تو بعد میں نا، جب کھڑے ہوئے جا کہاں رہے تھے وہ تو پوچھو۔ سارے مجمع کا نقصان کیا ہے اس ایک آدمی نے۔ یہ ہے وہ جو میں کہہ رہا تھا، ایک آدمی نے نقصان کیا سارے مجمع کا۔ اور ایسا بھی اور دیکھ لینا، خدا کرے کہ عبرت حاصل کرے۔ ہاں یہ بھی ہے عبرت۔ عبرت کے پر نہیں ہوتے، وہ کوئی جانور نہیں ہوتا۔ اس آدمی کے اٹھنے سے پورے مجمع کا جو نقصان ہوا، باقی مجمع اگر عبرت حاصل کرے تو اب کوئی اٹھے گا نہیں۔ اور اگر عبرت کو کوئی پرندہ، کوئی مینا، کوئی طوطا یوں سمجھتے ہو تو پھر وہی شروع ہو جائے گا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا الْأَبْصَارُ کہ اس کی تفسیر بھی اور اس کا یہ بھی۔ جب تک جی چاہ بیٹھ گئے ہوا اور ہدا، ہوا اور ہدا کہ ہوا کیا ہے؟ جی چاہے تو بیٹھ جاؤ، جی چاہے تو اڑ جاؤ۔ یہ ہدا کیا کہتی ہے؟ خالی تقریروں کا نام نہیں، اسی لیے راستہ تو پورا تربیت کا راستہ ہے۔ کس وقت میں کون سا اجتماعی عمل، کس وقت میں کون سا انفرادی معمول، کیا آدمی اس سے بنتا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اب اسی سے پوچھو سب، اب اسی سے پوچھو۔ انی اراکم بخیر، کہ اس وقت بہت خوشحال نظر آ رہے ہو، میں خود دیکھ رہا ہوں تم کو، تمہارے کپڑے، تمہارے کھانے، تمہاری چال ڈھال، لوگ دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کسی دن خدائی گریف میں تمہارے بڑے چھوٹے عوام خواص سب ایک بھاؤ تلیں گے۔ عذاب یوم محیط، کہ ساری قوم کو خدا کا عذاب گھیرے میں لے لے گا، جس میں تمہارے بڑے بچیں گے نہ چھوٹے بچیں گے۔ اور ایسا ہوا۔ نبی کو تو اللہ پاک بہت دور کی دکھاتے ہیں، وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، وحی کے ذریعے ان کے پاس آتی ہے، وہ قوم کو آگاہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ایمان بالغیب کی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے، وہ فراست ہوتی ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے
مردم شناسی اور موقع شناسی. لوگوں کو سمجھو، سب کو ایک لاٹھی نہیں ہانکا جاتا. کون علاقے کا ذمہ دار ہے، کون کس استعداد کا ہے، کس کے ساتھ کس کی کیا حیثیت ہے، کہ پھر انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں سے معاملہ ان کے مرتبے کے اعتبار سے، اب بات کے جتنی ان کی سمجھ میں آ سکے. یہ بلعم بن باورا جو تھا وہ علمی فتنہ، علم کے راستے سے آئے کہ جی آپ استخارہ کر لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ کو بددعا کرنی ہے، ہماری بات تو آپ مانتے نہیں ہیں، اللہ ہی سے مشورہ کر لیجیے، اللہ نے آپ کو قرآن حدیث دیا ہے. یہ ہے وہ. اسی لیے بڑوں کی سرپرستی بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے. نبی کی تربیت تو براہ راست اللہ کرتے ہیں اور امتوں کی تربیت نبی کرتے ہیں. اس لیے اگر نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک وحی روک دی، اور نبی نے لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ذرا بھی اگر یہ لچک ملتی تو ہم چکھا دیتے آپ کو مزہ. اللہ تو اللہ ہے، وہ تو رب العالمین ہے، نبیوں کا، رسولوں کا، سب کا وہ پروردگار ہے، وہ سب کا رب ہے. آئے تھے نا وہ مشرکین مکہ، 6 مہینے آپ بتوں کی پوجا کر لو، 6 مہینے ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، آپس میں صلح ہو جائے گی، روز روز کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کون کس راستے سے کس کے پاس آئے گا؟ اسی لیے وہ ایمان، یہ محنت معمولی نہیں ہے. اس لیے کہ ہر فتنے کا توڑ ایمان میں ہے. ہر فتنے کا توڑ، کہ سب سے بڑا فتنہ جس کی تمام نبیوں نے پیشن گوئی کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَالدَّجَّالُ شَرُّ غَائِبٍ يُنتَظَرُ، سب سے بڑا فتنہ دجال کا، کہ وہ بھی جو ہلاک ہوگا وہ ایمان والے کے ہاتھ ہوگا، ورنہ کتنوں کو وہ اپنی چال میں پھانسے گا، لاکھوں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے نام نہیں رکھا تبلیغی جماعت، میں اگر نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان. اس محنت کے ذریعے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کی کہ اندر میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اس ایمان کو بنانے، اس کو پکانے، اس کو بچانے اور اس کو پھیلانے کے لیے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اگر جان دے دینی پڑے تو یہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. 4 مہینے چلے تو بچوں کو جیسے کیڈبری کا لالچ دے کے مکتب بھیجتے نا، جاؤ منہ آؤ گے تو ہم تم کو کیڈبری دیں گے، وہ بسکٹ کا پیکٹ دکھایا، جاؤ بیٹا، واہ 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 واہ، 4 مہینے پیدل چل لو، اللہ تمہیں جنت دے گا، 70 ہوئے. تم نبی کے امتی ہو، پیدا اسی لیے ہوئے ہو، نبی کی نیابت کا تاج تمہارے سروں پر ہے، معمولی بات نہیں ہے. اگر دنیا حلف لیتی ہے اپنے عہدوں کی، تم نے حلف لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، تم نے حلف لیا ہے. لوگ حلف لیتے ہیں نا، آج فلاں نے حلف لیا اور آج اس نے حلف لیا اور وہ حلف لیں گے. کیا حلف؟ اور کچھ پتا نہیں وہ کب ختم ہو جائے. کہ تم نے حلف لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب اللہ کو مانا اللہ ہی کی مانیں گے، نبی کو مانا نبی ہی کی مانیں گے، تمہارا حلف ہے اور اس سے تمہارے سروں پر تاج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا. آ گیا چکر میں استخارہ کر لیجئے، آئے کیا ہوا بھائی، استخارہ بھی کیا، استخارے میں بھی منع کیا کہ اور جو چاہے کہ نہ یہ حرکت مت کرنا، تباہ ہو جائے گا. ہم ساری نعمتیں ہم جیسے دینا جانتے ہیں ہم چھننا بھی جانتے ہیں، یہ ساری نعمتیں چھن جائیں گی، ایمان تک سے محروم ہو جائے گا. نبی کی شان میں گستاخی،
اور نبی کے لیے بد دعا، عقل ماری گئی ہے تیری؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے جب کسی قوم کی، کسی علاقے کی، کسی آدمی کی قسمت پھوٹنی ہوتی ہے تو اسے یہ راستہ سوچتا ہے، وہ نبیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ چلے گئے کہ یہ تو مانتے نہیں۔ اب دوسرا فتنہ دولت کے راستے سے آئے۔ دیکھیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بازے روز روز نہیں بجانے اپنے بچے کی شادی میں۔ عورتیں کہتی ہیں نا شادیاں کوئی روز ہوتی ہے، اکلوتی بیٹی، آپ کی بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، اس کی خالائیں کیا کہتی ہو، اللہ نے بڑی تمناؤں کے بعد دی ہے، تو ہم روز کہہ رہے ہیں روز آپ یہاں نچاؤ اور روز ڈھول بجواؤ۔ ایک دفعہ ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ تو کرنی ہے، جیسے ذہن بناتی نا عورتیں۔ لیکن جب گھروں میں دینی ماحول، اعمال کا ماحول، شریعت سنت کا لحاظ نہیں ہوتا ہے تو اچھے اچھے دیندار ایک جملے میں سرک جاتے ہیں۔ اچھا تو تم کہہ رہی ہو تو، جیسے فرعون نے ہاتھ جوڑ لیے تھے، بھگوان تم ناراض مت ہو نا، وہ جو کہہ رہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا پروردگار۔ جب حضرت آسیہ نے کہا کہ سنیے وہ صندوق جا رہا ہے، وہ صندوق جا رہا ہے، منگوائیے، آج جوڑ لیے، ابھی آتا ہے۔ آپ ناراض کیوں ہوتی ہے؟ آپ کا حکم اور نہ مانو؟ آپ نے کہا کہ عید گھر کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تبلیغ تو ہوتی ہی رہتی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے بغیر کوئی تبلیغ نہیں ہوگی؟ نہیں، آپ کے بغیر عید نہیں ہوگی، تبلیغ تو ہوتی رہتی ہے۔ اس پہ کس راستے سے آتا ہے؟ خدا ہمیں صحیح سمجھ دے دے کہ ایمان کی محنت ہے، خالص ایمان بنانا، اور ایمان بھی کون سا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وہ ایمان مطلوب جو صحابہ کے پاس تھا، کہ وہی ہمارے لیے اسوار نمونہ ہے کہ ایمان ان کے جیسا، تقوی ان کے جیسا، مجاہدے ان کے جیسے، ہجرت و نصرت ان کے جیسی، نمازیں ان کے جیسی، اس کا خشوع و خضوع ان کے جیسا، دعاؤں کے ذریعے مسائل کا حل لینا ان کے جیسا، کہ ہر لائن میں وہ ہمارے لیے اسوار نمونہ ہے۔ اب آئے دولت کے راستے۔ دیکھیں ہم روز روز آپ کے پاس بد دعا کرانے نہیں آئیں گے، ایک موقع ہے، ایک دفعہ آپ بد دعا کر دیجئے۔ دولت دنیا نے دیکھی نہیں ہوگی۔ ترازو کے ایک پلڑے میں آپ ہوں گے اور دوسرے پلڑے میں ہیرے جواہرات جو دنیا نے کبھی دیکھے نہیں، سوچے نہیں ہوں گے۔ پھنس گئے، دعوت سے دولت پر آ گئے، اسی لیے کہ دعوت چاہتے ہو کہ دولت چاہتے ہو؟ دولت چاہتے ہو تو اس کی ہیرا پھیری، حیثیت بنانی چاہتے ہو تو اس کی ہیرا پھیری، اور حیثیت مٹانا چاہتے ہو کہ کون ہے؟ حیثیت تو ایسی کسی کی ہوئی نہ ہوگی، کون؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج تک کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان نہیں کر سکا ہے، لکھنے والے لکھ نہیں سکے ہیں، سیرت نگار ان کے قلموں کی روشنائی خشک ہو گئی، زبانیں خشک ہو گئی، مضامین ختم ہو گئے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہہ کے سب نے ہتھیار ڈال دیے کہ ان کو کوئی بیان کر سکا ہے نہ کرے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں جن کا یہ مقام، کیا کہتے ہیں؟ لا تفضلونی علی اخی یونس ابن متہ، او کما قال علیہ السلام۔ بھائی مجھے میرے بھائی یونس پر بھی فضیلت مت دینا۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بالاتفاق سارے نبیوں کے سردار ہیں، افضل الانبیاء ہیں، وہ اپنے آپ کو یوں کہہ رہے ہیں۔ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 صحابہ ساتھ ہیں، فاتحانہ طور پر جا رہے ہیں، مکے والوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، یہی تو ہے محمد ابن عبداللہ، یہی تو ہے فاتح مکہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ کی گردن مبارک اونٹنی کی گردن سے لگی ہوئی ہے،
اور زبان پر جو کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، نہ بدر والوں نے، نہ احد والوں نے، خندق والوں نے، چھوٹوں نے، نہ بڑوں نے، کسی نے کچھ نہیں کیا، ایک اکیلے اللہ نے کیا ہے۔ اسی نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، وعدہ اس نے کیا تھا وہ پورا کیا ہے، اور اسی کی برکت سے دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ نبوت کا راستہ ہے کہ بنی بنائی، اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت اپنی حیثیتیں بنانے کی نہیں ہے کہ تھوڑے دنوں لوگوں کے ساتھ چلے، لوگ آگے پیچھے ہوئے، لوگوں نے مسافر کیے، لوگ چاروں طرف اکٹھے ہو گئے کب حضرت فلاں نے، کہ یہ حیثیتیں بنانے کے لیے کہ اب ان کے آرڈر پر، ان کے حکم پر یوں ہو رہا وہ ہو رہا ہے، جس کو چاہے ڈانٹ دے، جس کو چاہے چلا دے، جس کو چاہے بٹھا دے، یہ حیثیتیں بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بنی بنائی حیثیتوں کو مٹانے کے لیے ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کر رہے تھے، اور ایک بہت پرانے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فجر کی نماز یہاں پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور بہت دور سے راستہ پورا خطرناک، سارے خطروں کو مولتے ہوئے آتے تھے، فجر یہاں پڑھا کرتے۔ خیر اپنی لائن میں تھے، وہ ترقی کرتے 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 بڑے عہدے تک پہنچ گئے۔ ایک ساتھی نے بیچ بیان میں آ کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ وہ صدر ہو گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، بھلے آدمی تو مجھے اس کی خوشخبری سنا رہا ہے، میری خوشی کی بات تو یہ تھی کہ اگر وہ صدر ہو، کہ کوئی صدر اس محنت میں لگ گیا تو یہ میری خوشی کی چیز تھی، اچھا خاصا محنت کرنے والا آدمی کہ ہمارے ہاتھ سے گیا۔ یہ حیثیتیں بنانے کی محنت نہیں ہے، جس کی جو ہو وہ اس کو قربان کرے۔ اسی کو ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دعوت میں خاتون فرمایا کرتے ہیں کہ اس محنت میں پوچھ بھی نہیں اور مونچھ بھی نہیں۔ کیا کہ پوچھ ہے نہ مونچھ ہے، ہم اتنے بڑے باپ کے، ہم ایسے خاندان کے، ہم ایسی برادری کے، ہم ایسی جگہ کے، ہماری آپ کو معلوم ہے ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارے ادارے کی نوعیت آپ کو معلوم ہے، ہمارے گاؤں کی، ہمارے علاقے کی آپ کو معلوم ہے، آپ کیا ہمارے ساتھ کہ یہاں پوچھ ہے نہ مونچھ ہے، رگڑے کھاتے رہو، بنتے رہو، رگڑے کھاتے رہو، کہ ہیرا جتنا گھستا ہے اپنے میں چمک پیدا کرتا ہے، جو اس راستے میں جتنے رگڑے کھاتا ہے کوئی شکوہ شکایت نہیں، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی سے لینا ہے۔ آ گیا لالچ میں دولت کے، بد دعا کر دی، اللہ کی شان ہوتا، اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو اللہ ہے کہ اس کی قدرت کب کس کے فیور میں، کس کی موافقت میں، اور کب کس کی خلاف، وہ جس کا چاہے۔ بد دعا کی، اور بد دعا کے جو جملے تھے وہ اس کے اپنے ہی حق میں ہو رہے تھے۔ کرنے جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا، اور وہ ساری بد دعا ہو رہی تھی اس کے اپنے حق میں۔ اس کے نتیجے میں وہ تو قبول ہو گئی، فوراً زبان کھینچ کے خدا نے سینے پہ ڈال دی اور ہاتھ پیر شل ہو گئے۔ کیا ہوا؟ یہ ہوا راستہ بتایا تھا ہوا کا اور خدا کا، کہ خدا کا راستہ تو ہے نبی کا ساتھ دینا، اور ہوا کا راستہ نبی کے خلاف چلنا۔ تم نے راستہ وہ اختیار کیا، اسی لیے ہوا اور خدا، دعوت اور دولت دونوں ہے، کیونکہ حق تعالی شانہ کے طرف سے پوری بشریت کو تعلیم دینی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اب قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، بعض واقعات ان کے ہاتھوں ایسے ہوئے ہیں
کہ دنیا کو تعلیم اور دنیا کی تربیت کر دی کہ تم جتنے چاہے بڑے ہو. جو قرآن دیا ہے نا اللہ نے، جس کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کہیں سے کہیں اس کے وعدوں میں، اس کی وعیدوں میں، اس کی پیشن گوئیوں میں کسی طرح کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ایمان لاؤ اس پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ تو لکھنا جانتے نہیں تھے، تو آپ کے کاتب ہوا کرتے تھے. جب آپ پر وحی آتی تھی، آیتیں آتی تھی تو آپ حکم دیتے تھے، املا کراتے تھے، وہ لکھ لیتے تھے. اس میں ایک سعد ابن ابی سرح، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح ایک صحابی تھے. عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح مکہ مکرمہ کی زندگی میں یہ وحی لکھا کرتے. ہجرت ہوئی تو ہجرت کر کے یہ بھی آ گئے، یہاں بھی یہی کام رہا. اب بنا ہے شیخ کا مصاحف، پھرے ہے اکراتا. چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے پیالی. یہ خدام جو ہوتے ہیں نا، ان سے بہت ڈر لگتا ہے کہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے، شیخ تو برابر میں بیٹھا ہے جس کی 20 لاکھ کی گاڑی ہے، اور اس کی تنخواہ 2000 5000. لیکن جب اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کوئی سائیکل والا، کوئی رکشے والا، کوئی بوڑھا آدمی 1 لاکھ، او بہنا چلو نا. کیوں؟ 20 لاکھ کی گاڑی کی اسٹیئرنگ ہے. وہ گاڑی کا مالک کہتا ہے کہ بھائی بیچارہ معذور ہے، تو اپنا بریک لگا لے، تھوڑی اپنی رفتار. کیا دیکھتے نہیں ہیں بھائی، گاڑی کا مالک تو میں ہوں. تو چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے پیالی. تو جب گھونٹ بھر، ارے یار کیا ٹھنڈی پلا رہا. ایسے ہی پیش آ جاتے ہیں لوگوں کو، پیش آ جاتے ہیں کہ اس وقت ہم حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کاتب وحی ہیں، معمولی درجہ نہیں ہے. دیکھو الحدیث صاحب کے خادم خاص اور محتم صاحب کے نور نظر اور صدر مدرس کے، وہ جس کی سفارش کر دیں ناظم تعلیمات کے ہاں اس کا داخلہ، تو معمولی بات تھوڑی ہے. ہاں ارے جاؤ تم، ہم پرچہ لکھ دیتے ہیں. ہاں بھائی ایسے ہے. ایک دن آیتیں نازل ہو رہی تھی تخلیق انسان کے بارے میں. اللہ نے تمہیں کیسے نطفے سے جمع ہوا خون بنا، جمع ہوئے خون سے گوشت بنا، گوشت پر پھر ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت پرویا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، جو آتا رہا وہ آپ املا کراتے رہے، یہ لکھتے رہے. اخیر میں جب یہ آیا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ہم نے اس کی ہڈیوں پر گوشت پرویا اور اسے ایک نئی اٹھان اٹھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. اتنا آیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر برجستہ آیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کیا کہنے اللہ کے، کیا اس کی ذات کے، کیا اس کے تقدس کے. ان کی زبان پر یہ آیا، ادھر سے جبریل امین بھی اسی کو لے کر آئے. یہ آیت بعض مرتبہ دو آدمیوں میں جب مناسبت بہت گہری ہوتی ہے نا، تو آدمی کہتا بالکل میں بھی یہی کہنے والا تھا، لیکن آپ نے شفقت کر لی. کہتے نہیں کہتے؟ اتنی وہی لکھتے لکھتے اتنی مناسبت ہو گئی تھی، اس لیے یہ بات زبان پر آئی. لیکن اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ مَنْ كَانَ يَسْتَنَّ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ مَنْ كَانَ يَسْتَنَّ فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. جو اپنی زندگی کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہے، وہ جو دنیا سے جا چکے ان کے ہاتھ میں دے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین.
کہ ان کی رہبری میں چلیں گے تو صلاحیتیں ٹھکانے لگیں گی. کیوں؟ کہ ان کی خصوصیات تھی. سب سے پہلے تو اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے. معمولی بات تھوڑی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، تو ان کے ساتھ کیسے لوگ رہیں گے؟ تو اس کے لیے اللہ نے ان کو چھانٹا تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کو کون پہنچائے گا؟ اس لیے کہا ہے انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ. نبی کے ساتھ رہنے کے لیے، نبی کا دین دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ان کو پسند کیا. یہ جو ہمارے طلباء اور علماء ہیں نا، سال بھی لگا رہے ہیں، چلہ لگا کر کے بھی آئے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد. یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے نبی والے علم کے لیے. اور انہی کے ہاتھوں مکتب سے لے کے وہ دارالعلوم اور بڑے بڑے ادارے، پھر ان کی تصنیفیں، تالیفیں، ان کی دعوت، ان کی دوڑ بھاگ کہ کہاں پہنچے گا ان کے ہاتھوں. لیکن وہ بنیادی بات یاد رکھنا، نعمت کی قدر کا راستہ اور ہے اور ناقدریوں کا راستہ اور ہے، اور دونوں کے انجام اور نتیجے اور ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار. کیا کہہ رہا تھا؟ اب ان کو شبہ ہو گیا. ہاں، مکے والے، جب میں مکے میں تھا تو یہ باتیں میرے کان میں پڑتی رہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یوں کہتے ہیں کہ رات کو میرے پاس جبریل آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، اور جو کچھ میں تمہیں صبح کو سناتا ہوں وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. لیکن مکے والے کہتے تھے کہ نہیں، یہ ایسی بات ہے نہیں. مکے میں ایک لوہار کا لونڈا ہے. کون؟ لوہار کا لونڈا ہے. اس کی عربی زبان بہت صاف اور بڑا فصیح و بلیغ. وہ رات میں کچھ کلام بنا کے چپکے سے دے آتا ہے، اور یہ صبح کو کہتے ہیں کہ وہی آئی. کان میں یہ بات تو میرے بھی پڑتی رہتی تھی، لیکن میں تو حضور کے پاس رہتا تھا. لیکن آج کی بات سے اس کی بات کی کچھ ایسی تھوڑی بہت کہ ہاں میری بات پسند آئی تو کہا کہ لکھ لو، یہ قرآن ہے. مرتد ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مرتد ہو کر مکے والوں سے جا ملے. کون؟ کیا تمہارا شیخ الحدیث اور کیا تمہارا شیخ التفسیر؟ ساری تفسیریں جس قرآن سے ہوئی ہیں، سارے مفسرین کا باپ ہے، سب کا استاد. اسی لیے کہتے ہیں کون کب ہوا کی راہ چلا جائے اور کون کب ہدا پر آ جائے. اسی لیے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے آپ کو فرنگ کافر سے بدتر نہ سمجھے، کہ وہ پتہ نہیں کب کو ہدایت پر آ جائے اور ہم کس بھی ادبی پر ہدایت سے محروم ہو جائیں. جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من تہاون بالآداب، من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ، ومن تہاون بالسنة عوقب بحرمان الفرائض، ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان الایمان. جو کسی ادب کو، مستحب کو معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتا، ابے ہاں یار سنت ہی تو ہے، یوں کہہ کے سنت چھوڑنا، کہ اس کو اللہ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے فرضوں سے محرومی کی. پہلے سنتوں سے محرومی کی ادب بے ادبی پر، اور سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتا ہے تو فرائض سے محرومی کی، اور فرائض کو ابے ہاں روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانا نہیں ہے، میرے سے نہیں ہوتا سجدہ، چوتل کون اٹھاوے. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو سزا دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے ایمان سے محرومی کی. خدا نوازنا بھی جانتا ہے، نوازتا ایسا ہے کہ دنیا سوچ نہیں سکتی کہ ابو جہل کے گھر کا بیٹا جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، جو اپنے باپ کی گود میں کھیلا ہے، اور جس نے بڑی بڑی قسمیں کھائی ہے، اور جس کی اپنی بہادری اور شجاعت کی کے نعرے ہیں، لیکن خدا ہدایت دینا چاہتا ہے تو ابو جہل کے گھر میں ہدایت داخل کر کے دکھاتا ہے.
اور جب خدا اپنی خدائی دکھاتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تم ہوگے توئی تبلیغ، اور تم ہوگے توئی علم نبوت، اور تم ہوگے توئی شریعت زندہ ہوگی۔ تم بیچتے کیا ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اگر تم نے دین چھوڑ دیا، دین کی محنت چھوڑ دی، خدا دوسروں کو لائے گا۔ جیسے سورہ توبہ میں کہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو کہا جاتا ہے، جب اس کے تقاضے تمہارے سامنے آتے ہیں، تم جان چراتے ہو، زمینوں پر بوجھ بن کے بیٹھ جاتے ہو۔ دنیا کے رنگ ریلیاں اور دنیا کی زیب و زینت تمہیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ پسند آ گئی۔ یا تو نکلو ورنہ خدا دردناک عذاب دے گا۔ اور آگے سب سے سخت عذاب یوں کہا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا۔ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری جگہ خدا دوسری قوم کو لائیں گے، ان سے اپنے دین کا کام لیں گے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ خدا کو تو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ دین کی حفاظت فاسق و فاجر سے کرائیں گے، اس کی اپنی زندگی فسق و فجور کی، لیکن کام اس سے دین کا لے رہے ہیں۔ خدا تو خدا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح کاتب وحی، لیکن خدا کو دکھانا تھا آگے قیامت تک آنے والوں کو کہ وہ علم کی جتنی بھی بھرمار ہو، حاشیے کے حاشیے زبان پر ہیں، اور صفحے کے صفحے ازبر ہیں، اور منہ شگافیاں ہیں، اور ماں بین السطور وہ مکھی کا سر ہوتا ہے نا کتابوں میں، ایک تو عبارت ہوتی ہے اور ایک دو سطروں کے بیچ میں ایک ذرا سا جو خلاصہ ہوتا ہے اس کا، کہ وہ بھی یاد ہے کہ دھوکے میں نہ رہیں، کاتب وحی مرتد ہو چکا ہے، یہ اللہ کو دکھانا تھا۔ چلے گئے مکے اور کہنے لگے کہ ہاں بھائی وہ جو بات تم کہہ رہے تھے نا، اب یہ سارا رخ بدل گیا۔ ہاں یار تم نے کہا تھا، ٹھیک ہے ہماری بھی سمجھ میں آیا، ہم نے خیر اب تک چلتے رہے، اب تو یوں، لیکن چونکہ اللہ کو دونوں باتیں بتانی تھی کہ کتنا بڑا پاپی، اس سے بڑا تو کوئی پاپی نہیں ہو سکتا جو قرآن کے میں شک کرے کہ اللہ نے سلب کر لیا ایمان۔ لیکن ایسا آدمی اگر سچی توبہ کرتا ہے تو پھر خدا اسے دوبارہ نواز دیتے ہیں۔ یہ توبہ کا عشرہ کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی، اگر یہ سچی توبہ کرتے ہیں تو خدا ان کو بھی جہنم سے آزادی دے دے۔ رمضان کو خدا کرے ہم رمضان کو سمجھیں۔ جیسے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر جیسے کوئی کسی کے دروازے پر آتا ہے نا، کوئی کسی کے دروازے پر آتا ہے تو دروازے والا پوچھتا ہے بھائی کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیا بات ہے؟ اجی فلاں صاحب نے بھیجا ہے اور یہ آپ کو دینے کے لیے بھیجا ہے۔ بہت اچھا، اہلاً و سہلاً۔ کہ خدا اگر ہمیں زبان دے باتیں کرنے کی اور ہم رمضان سے باتیں کرتے تو پوچھتے ہاں میاں کہاں سے آئے، آپ کہاں سے آئے؟ کہ ہم عرش والے کے پاس سے آئے ہیں، بہت اوپر سے سیدھا بھیجا ہے، اور آپ کے نامزد آپ کے پتے کے ساتھ بھیجا ہے، عبد الرحمن کے گھر جانا، برابر میں لالا جی کی کوٹھی بھی ہے، خبردار وہاں گیا تو عبد الرحمن کی جھوپڑی میں جانا، اور اس کے ساتھ میں کرائے کی جھگی ہے عبد الرحیم کی، اس میں جانا۔ کیا ہمارے یہاں ہے؟ جی، تو انہوں نے بھیجا ہے۔ کیسے آنا ہوا، کیسے آنا؟ ہم آئے ہیں آپ کے لیے، آپ کا مقام اشرف المخلوقات، آپ کی صلاحیت پر جنتوں کے سودے ہوتے ہیں، آپ کی محنت پر قرآن زندہ ہوتا ہے، آپ کی محنت پر نبوت کا رنگ
زندگیوں میں آتا ہے، اس کو ضائع کرانے والے اور اس میں رکاوٹ کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک شیطان اور ایک آپ کا نفس۔ ان دونوں کا انتظام کرنے آئے ہیں۔ روزہ رکھوائیں گے، دن بھر بھوکا پیاسا رکھیں گے، شہوتیں آپ کی دبتی رہیں گی، نفس قابو میں رہے گا، اور وہ جہنم اس پہ تو پہلے دن تالے ڈلوا دیے۔ اچھا کہ جی آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے جہنم پہ تالے ڈلوانے آئے ہیں، اعمال کی قیمت بڑھوانے آئے ہیں، دعاؤں پر کیا عرش کے اٹھانے والے ہوا کریں فرشتے؟ کون کون؟ عرش کے اٹھانے والے۔ آپ کے روزے پر تو ان کی ڈیوٹیاں بدل گئی، کہہ دیا رب العالمین نے چلو ہمارا عرش ہم جانتے ہیں، لگو آمین کہنے پہ روزے داروں کی دعاؤں پر۔ سمجھیں تو صحیح، بھوکے کیا اسی لیے کہا یا تو روزے پر اللہ ملتا ہے، انا اجزی بھی وفی روایت اجزا بھی، روزے دار کو بدلہ میں دوں گا، اور ایک روایت میں کہ میں ہی مل جاؤں گا، میں ان کا ہو جاؤں گا۔ یا تو روزے پر اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کو چھیڑنا قدرت کو آواز دینا ہے، اس روزے دار کو ستانا، اس کے خلاف کوئی سوچنا کہ قدرت کے نظام کو حرکت میں لائے گی یہ چیز، کہ روزوں میں یہ حال، ان کو ستاتے ہو۔ لیکن ہاں بہت سے روزے دار ایسے ہیں، جیسے قرآن کے بارے میں کہا کہ ایک قرآن وہ ہے جو خدا کی راہ لے جاتا ہے، اور ایک قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جو ہوا کی راہ جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے قرآن بیچ رہے ہیں، قرآن کی باتیں کر کے دنیا سے دولتیں وصول کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ان کی عملی زندگی، کہنے کو راہب ہیں، کہنے کو احبار ہیں، سربراہ ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی خدا کی مخلوق کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اور اس کا خطاب کیا ہے ایمان والوں کو کہ تم اپنا راستہ ٹھیک رکھیو۔ اس لیے میرے دوستوں یہ کہتے ہیں خدا کرے ہم اس محنت کو سمجھیں۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے واسطے اس محنت کو رسمیت سے بچائیو، کہ ایک رسم اور رواج بن کے نہ رہ جائے۔ یعنی جیسے رسمیں ہوتی ہیں نا، قومی رسم ہوتی ہے، علاقائی رسمیں ہوتی ہے، ملکی رسومات ہوتی ہیں، کہ وہ ہو گئی، کہیں رنگ کی رسم ہے، کہیں پٹاخوں کی رسم ہے، کہیں پتنگ کی ہے، کہیں ہوتی ہے نا رسمیں۔ ایک رسم یہ بھی ہے، چلا دے دیا، 4 مہینے دے دیے، گئے آئے، یوں کہہ دے ماشاء اللہ یہ تو 4 مہینے والے پرانے ہیں، یہ تو سال لگائے ہوئے علماء ہیں۔ یہ رسم نہیں ہے، ایک ذمہ داری کا احساس، ذمہ داری کو سمجھنا، اس کو پورا کرنا، اور پورا کرتے ہوئے ساری قربانیوں کے ساتھ پھر ندامت، اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، تجھ پر ایمان کا حق، تجھے کیسا ماننا اور تیری کیسی ماننا۔ اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت ہے نا، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور نے سکھائی تھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ اللہم انی ظلمت جو ہے یہ نماز کے باہر کے گناہوں پر استغفار نہیں ہے، نماز کے باہر کے گناہوں پر استغفار نہیں ہے، یہ تو نماز کے بارے میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ یہ تو پہلے نیت باندھتے ہی سب سے پہلے تو کائنات سے برات کے ہاتھ اٹھانے تھے، تو سب کو ڈھیر کے لایا ہے۔ تکبیر تحریمہ کیسے ہوتی ہے؟ یوں کیا مطلب کہ اللہ کا غیر جتنا ہے جس شکل میں ہے کہ ہم اس سے بری ہیں، جی ہم تو اللہ کے ہیں، لیکن اب ہم نیتیں کیسی باندھتے ہیں؟ مارکیٹ کے سارے بیگ، ساری مچھردانیاں، ساری چپلیں، جو واپسی والوں نے جو سامان لیا ہوگا جا کے دیکھ لو اوپر آ جاؤ، اور یہاں کھڑے کھڑے وہ بیوی سے بھی ہو گئی بات، اور بچوں کو بھی کہہ دیا،
گاڑی اتنے بجے ہے، ویسے رائٹ ٹائم اگر چلی تو پہنچنے کا یہ وقت ہے، اور دعا کرنا لیٹ نہ ہو جائے، اور دعا کروا رہے ہیں کیوں؟ تمہارے لیے ہم نے یہ لیا ہے، یہ لیا ہے، یہ اور اس نماز کے بعد یہ کہتے اللہ کو دھوکہ دے رہا، وہ دھوکے میں آ جائے گا، وہ دھوکے میں آ جائے گا۔ باتیں بے ایمانی کی اور ایمان مانگ رہا ہے، باتیں تقوی کے خلاف، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، نظریں غیر متقی، کان غیر متقی، زبانوں کے بول غیر متقی، اللہم کسی اور کو دھوکہ دینا، خدا دھوکے میں نہیں آتا۔ اس لیے وہاں تو کھرا کھوٹا صاف، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ کیا ہے ام حسب الناس ام حسب الناس ہے کہ ام حسب الناس ہے نا، افحسب الناس ام حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ خالی تب نعرہ لگا دیا، ایمان لے آئے، ایمان بنا لیا، ایمان کی تقریر کر لی، وهم لا یفتنون۔ اب فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ آگ کی بھٹی سے سونے کو نکھارنے کے لیے جو گزارا جاتا ہے اس کا نام ہے فتنہ، کہ بہت ساری دھول، بہت ساری مٹی وہ سونے کے ڈھلے پر جو کان سے نکلا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سونا ہے، مٹی کا ڈھیلا نظر آتا ہے، وہ ساری صاف کرنی ہے اور 24 کیرٹ کا سونا بنا کے دلہن کا ہار بنوانا ہے، تو یوں بن جائے گا۔ یہ تو بھٹیوں سے گزرے گا، صفائی ہوتی جائے گی، پھر بسکٹ بنے گا، پھر سنار کے جائے گا، اور سنار اس کو بہت نزاکت کے ساتھ 1 تولے سے اہرینے بھی بنانی ہے اور نیکلس بھی بنانی ہے۔ یہ بہن جی 1 تولے میں کہاں، آپ سے جتنی چھوٹی چھوٹی بنا دیجیے، اب وہ 1 تولے کے کتنے ٹکڑے، اس کے اندر پتیاں، اس کے اندر نیکلس اس کو بنانا، کہ اس کے لیے جو ہتھوڑی اور جو پکڑ استعمال کرتا ہے وہ اتنی نازک کہ ذرا اگر دبانے میں یوں گئی تو گیا، وہ اڑ گیا، اب ڈھونڈتے رہو۔ لیکن ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد کہ دلہن کے سجنے کا سامان اب آئی ہے، کہ جو اس راستے میں رگڑے کھاتے گزرتا ہے، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی گرمی، کبھی سردی، اب صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا بھوک ہے ہماری اور کیا پیاس ہے، کہ پیشاب کر رہے ہیں، پیشاب کی دھار سے کھڑکڑ کی آواز کان میں پڑی ہے، فارغ ہو کر کے دیکھا تو خشک کھال کا ٹکڑا ہے، بھوک نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اس کھال کے ٹکڑے کو اٹھا کر لائے ہیں، جلا کے راکھ کیا ہے، پھانکا ہے، اور پیٹ بھرے کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا پڑی، اللہ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا۔ ہماری شہری آگے پیچھے ہو جائے، بھائی یار میں اس لیے کہہ رہا تھا رمضان میرے بس کا نہیں ہے نہیں، فوراً کہہ دیتے ہیں، وہاں وقت پر گھنٹہ بجتا ہے، گھر والی جگہ دیتی ہے، ماں بھی بہت پیار سے اٹھاتی ہے، اب پہلے سے دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، شہری کرتے ہیں، اب لوگ تم کھراؤ جماعت میں، اور شہری کا ٹھکانا نہیں، امیر صاحب کل کو دیکھنا، خیال رکھنا ورنہ پھر تم جانو۔ اچھا آج تو تم نے شہری میں دیر کرا دی، اب ہم نے جیسے ویسے گزارا کر لیا ہے، کیا کرتے ہیں ہم؟ صحابہ والی زندگی کو زندہ کریں گے، اپنے پر آنے نہیں دیں گے، رہ جا آئے بڑے ہمیں پہ آنے نہیں دیں گے۔ دنیا یوں پاگل ہے، دنیا تم نہ کرو اور وہ کرنے لگے۔ عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو توبہ بھی اللہ ہی نے کرائی، اللہ نے توفیق دی، اسی لیے کہتے ہیں جب کوئی طلب صادق کے ساتھ اس راستے میں چلتا ہے، ایک ہے صبح صادق اور ایک صبح کاذب، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان اور حضرت بلال کی اذان، کہ اب
شہری کا وقت ختم ہوا، اب شہری ہو سکتی ہے، دونوں اذانیں ہوتی تھی، کہ جس طرح صبح کاذب اور صبح صادق، ایسے بھوک جو ہے نا، اطباء نے لکھا ہے جوع صادق اور جوع کاذب. آدمی جب تندرست نہیں ہوتا تو کبھی مجھے بہت بھوک لگی، مجھے بہت بھوک لگی، شور مچاتا ہے. دسترخوان پر بیٹھا، 2 لقمے کھائے، 3 گلاس پانی پیے، کھڑے ہو گئے. بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ بہت بھوک لگی. ہاں نہیں. تو حکیم صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کو بھوک کا دھوکہ ہے، بھوک ہے نہیں آپ کے اندر. وہ تو تندرست آدمی کو ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈے گرم کو نہیں دیکھتا. آپ جو شور مچا رہے ہیں، آپ کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا. ایسے ہی دوستو اس راستے میں بھی ایک ہے فجر، ایک ہے صبح کاذب صبح صادق، ایک ہے جوع صادق جوع کاذب. ایسے اس راستے میں ایک ہے طلب صادق، ایک ہے طلب کاذب. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کہاں سے اٹھایا اللہ نے؟ مشرکین کی اولاد، دادے پر دادے اوپر تک مشرکین، خود مشرک، وہاں سے خدا نے اٹھایا. لیکن آئے تھے سچی طلب کے ساتھ، خدا نے اتنا اونچا کیا، جیسے اس بلعم بن باورا کے بارے میں کہا تھا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ہم تو اس راستے سے اس کو اتنا اونچا لے جانا چاہتے تھے کہ دنیا حیران رہ جاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ دنیا طلبی میں لگ گیا، دعوت سے دولت کی طرف آ گیا، مارا گیا. اس لیے کہاں کون خدا کے راستے پر ہے، کون ہوا پر ہے، کون دعوت پر ہے، کون دولت پر ہے، کون دعوت و دعا پر ہے، کون حیثیت بنانے کے چکر میں. بہت بڑوں کے مشورے، بڑوں کی سرپرستی، یہ دکھانا تھا کہ اتنا بڑا آدمی عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، جن کی حیثیت یہ تھی، لیکن اللہ بے نیاز ہیں. پھر جب ندامت ہوئی، طلب صادق آئی، اللہ نے ساری لی ہوئی بھی واپس کر دی، اور سب سے بڑی دولت کہ ایمان واپس کر دی. کتابوں میں ہے اسلم فحسن اسلامہ، پھر وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے اور اخیر میں ان کا اسلام بہت اچھا ہوا. اس لیے میرے دوستو یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو بالکل ہاتھ سے جا رہا ہے، جن غفلتوں کی نظر ہوا ہے، ہدایت کی کتاب ہمارے پاس، ہدایت کی محنت، نبوت کی محنت ہمارے پاس ہے، ہدایت کا پورا مہینہ ہمارے پاس، جس میں بڑے بڑے فیصلے. اور ہمیں تو اپنی محنت، اپنی بساط پر نیت اپنی صحیح ہو، محنت اپنی صحیح ہو، جان اپنی کھپا رہے ہوں، مال اپنے کھپا رہے ہوں، کرنے والے تو اللہ فیصلہ وہ کریں گے. اور جب ان کو کسی کی ادا پسند آ جاتی، اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کے واقعات وہ عبرت کے لیے ہیں، وہ خدائی ضابطے ہیں، خدائی قانون ہیں. اس کے یہاں رنگ، زبان، اقلیت، اکثریت، برادری، خاندان، نسبتیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. جو آئے گا اس میدان میں، جو ان ضابطوں پر اترے گا. اس لیے دونوں طرح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے تمنا کی، قرآن میں موجود ہے. نے کہا نا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک، اس لیے آدمی سے عمل تھوڑا ہو، قربانی تھوڑی دی جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس محنت کی مخالفت یا اس کے بارے میں ایسی بے ادبیوں کے بول یہ آدمی کو بہت دور پہنچا دیتی. اللہ حفاظت فرمائے. چنانچہ ایک آدمی تھا، مسجد کا کھوٹا تھا، یعنی بہت پرانا، آج کل کی زبان میں سمجھنے کے لیے بہت پرانا ساتھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والا، 5 نمازیں حضور کی اقتداء. اور وہاں نماز کے فوراً بعد تعلیم کا حلقہ، ذکر کا حلقہ، قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ. حضور کی مسجد کے سارے اعمال تھے، بہت پابند. ایک دن اس کے دل میں یوں آیا کہ اگر اللہ پاک مجھے کچھ دولت دے دے تو دائیں بائیں، غریب، بیوہ، یتیم، بھوکے پیاسے، تو کوئی گھڑی ہوتی ہے نا، اس گھڑی میں دعا قبول ہو جاتی ہے.
جیسے وہ آتا ہے کتابوں میں، ایک آدمی تھا، اس نے سنا کہ جمعے کے دن اللہ پاک جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، اس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے 2 مٹی کی اینٹیں رکھی سامنے اور صبح سے جمعے کے دن دعا کرنی شروع کر دی، اسے سونے کی بنا دے، سونے کی بنا دے، سونے کی۔ جمعہ بھی ہو گیا، عصر بھی ہو گئی، غروب ہونے لگا، کہنے لگا نہیں بناتا سونے کی تو بنا دے لوہے کی، کہ وہی گھڑی تھی، بن گئی۔ گھڑیاں ہوتی ہے، گھڑیاں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ گھڑیاں ہیں رمضان کی۔ عید کا چاند دکھتے ہی وہ گھڑیاں ختم، کہ اب فرضوں کا وہ ثواب نہیں، اب نفلوں کا وہ ثواب نہیں، اب راہ خدا کی نقل و حرکت کا وہ ثواب نہیں کہ ایک چلہ 70 چلوں کے برابر، اس کی ایک کی تسبیح، ایک کا گشت، ایک کی تعلیم، سارا بھاؤ، ہر چیز وہ ہے نا۔ جرمن جاپان چارانہ، کیا کہتے ہیں، جرمن جاپان چارانہ، کہ اس میں کپڑا بھی ہے، چپل بھی ہے، لوٹا بھی ہے، پلیٹیں بھی ہے، سب جرمن جاپان ہے، کہ سب کا بھاؤ چارانہ، جون سا چاہے سامان لے لو، چلہ دے دو، گشتیں کر لو، تعلیم کر لو، نمازیں پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، لوگوں کی تشکیل کر لو، نقد 4 مہینے کی جماعتیں نکال کے اللہ کے راستے میں چلا دو، سب کا بھاؤ ہم دیں گے اپنی شان شان۔ رمضان میں ہو، یہ گھڑیاں ہے، وہ گھڑی تھی، اس کی دعا اس کی قبول ہو گئی، اللہ نے دینا شروع کیا، اللہ نے دینا شروع کیا، اور اونٹ اور بھیڑ اور بکریاں اور پونجی اور سرمایہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ اب مدینے میں کہاں رکھے اس کو، اس کی کوئی جگہ نہیں اس کے پاس، تو مدینے سے باہر کیا کہتے ہیں آج کل اس کو، کیسا ہاؤس دیکھتے ہیں نا لوگ باہر، باغ، فارم ہاؤس، وہ فارم ہاؤس لیا مدینے سے باہر، اب وہاں بھیڑ اور بکریاں اور آج موج کی ہو رہی ہے، لیکن تکبیر اولیٰ جانے لگی، ابھی احساس نہیں، پھر رکعتیں جانے لگی، ابھی بھی احساس نہیں کہ کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، پھر نمازیں قضا ہونے لگی، ابھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، یہاں تک کہ جمعے کے دن جمعے کے بدلے ظہر کی نماز اپنی جگہ پڑھنے لگا، کہ بھائی جاؤں گا، یہ جانور اور یہ بکریاں اور یہ بھیڑ اور یہ کون، وہ مسجد کا 24 گھنٹے کا پابند آدمی، کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں عافیت کا راستہ یہ ہے، اپنے کو مشورے کے تابع کر دو، جو مشورے میں طے ہو جائے، اب وہ ان کی ذمہ داری ہے کیا طے کرتے ہیں، ہمارے لیے اپنے کو سونپ دو مشورے، جیسے روزانہ کا مشورہ ہے نا اپنی مسجدوں میں، ہے نہیں، روزانہ کا مشورہ 5 کاموں میں، کہ 2 گشتیں، 2 تعلیمیں، 6 روزہ اور روزانہ کا مشورہ، اور کم سے کم 2.5 گھنٹے، کہ روزانہ کے مشورے میں اپنے لیے جو طے ہو جائے، اب تو باقی ذمہ داری ان کی، عافیت کا راستہ یہ، ورنہ کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے، اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ جس کم بخت کو باندھا ہے نا یکم رمضان سے، بیڑیوں میں جکڑ دیا ہے نا، وہ انتظار میں ہے کہ اچھا منو مانگو، کرو توبہ استغفار، ایک ہی چٹکی میں یوں اڑاؤں گا، عید کے دن تفریح کرنے لے جاؤں گا، کیا کرنے لے جاؤں گا، غبارے اڑواؤں گا بچوں کے ساتھ، وہ کہاں گئی قرآن کی تلاوت، وہ کہاں گئی لمبی لمبی دعا، کیا وہاں پارک میں ہیں بچوں کے ساتھ، ارے میاں یہ بھی تو ایک بچوں کا بھی تو حق ہے، کہ ہاں بچے تو غبارے اڑا رہے ہیں اور تم بد نظری کر رہے ہو، تم لوگوں کی لڑکیوں کو تاک رہے ہو، کہ کیا ہوا کہ وہ 30 دن کی پونجی ایک ہی میں، جیسے روئی کا ڈھیر، ایک ماچس کی تلی کافی ہے سب کو خاک کرنے میں، کہ وہ تعلیم، وہ گشتیں، وہ چلے، وہ 4 مہینے، وہ سال، وہ ملکوں کے سفر، ایک شریعت کا حکم توڑنے پر سارے میں آگ لگ جاتی، اس لیے بہت چوکنے ہو کر
تکبیر اولا گئی، رکعتیں گئی، نماز پوری گئی، قضا ہونے لگی، جمعے کی جگہ ظہر پڑھنے لگا، ابھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا، کیا کہا تھا قرآن نے؟ آنکھوں والو، ارے بولو نا، آنکھوں والو آنکھیں کھولو، ابھی اس کی نہیں کھل رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مال کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنے پاس سے آدمی بھیجا، جاؤ اس سے زکوٰۃ لے آؤ۔ تو حضور کا بھیجا ہوا آدمی تھا، اس کو اہلاً و سہلاً کہنا چاہیے تھا، تشریف لائیے، خوش آمدید، آئیے آئیے، بجائے استقبال کرنے کے، بجائے احترام اکرام کرنے کے، اچھا تو اب مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیا جائے گا۔ زکوٰۃ کو کیا کہا؟ کب کس کی بولی بدل جائے؟ جو نبی کی بات پر مرنے کی دعوت دے رہا تھا، وہ اب نبی کی بات کو ٹیکس کہہ رہا ہے۔ کوئی غرے میں نہ رہے، بڑی سے بڑی قربانی والا ہو، زندگیاں کھپائی ہوں، کون کب کس گھیرے میں اور کس فتنے میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ جب یہ اس نے کہا تو وہ تو حضور کی طرف سے آئے تھے، جو جواب ملا وہ لے کے چلے گئے۔ انہوں نے جا کے جواب نقل کر دیا کہ وہ تو میں نے تو اس سے کہا، لیکن اس نے تو یہ جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پی گئے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی اللہ والا اگر کسی پر ناراض ہو اور دو بول غصے میں کہہ دے، وہ اچھا ہے کہ ان کی بھڑاس نکل گئی۔ اور اگر وہ ایسے ہیں کہ ہے تو ان کا اللہ کا تعلق بہت، لیکن کوئی حرکت ایسی جو کہتے بنتی ہے نہ سہتے بنتی ہے، تو اب پتہ نہیں کس کی آنکھ کہاں جا کے لگے گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آنکھ سے بچا کرو، کہ اللہ نے تمہیں کوئی حیثیت دی ہے، اللہ نے تمہارا کوئی مقام ہے، اب تمہاری وجہ سے کہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا لیکن سہ بھی نہیں سکتا، یہ بہت خطرناک ہے۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، آپ پی گئے۔ اللہ کے نبی کا پینا رنگ دکھایا اس نے، اب اس کا نشہ اترا، یہ میں نے کیا کہہ دیا، مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے تھی۔ سارا حساب کر کے لایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا مردود، ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی کے در کا ہر وقت کا رہنے والا، مسجد کا کھوٹا، وہ مردود ہو رہا ہے حضور کے دربار سے۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، یعنی اسی لیے کہتے دعوت اور دولت، ہوا اور ہدا، کہ دیکھو ہم کس راستے جا رہے ہیں، دعوت میں ترقی کر رہے ہیں، ایمان میں ترقی کر رہے ہیں، اللہ کے تعلق میں ترقی کر رہے ہیں، امت کا غم دین مٹ رہا ہے اس میں ترقی کر رہے ہیں، یا دعوت کے نام سے دولت کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت نازک مسئلہ ہے کہ بجائے جدے کے سیدھا ریاض، پتہ ہی نہیں چلا، ایک بال کے برابر فرق ہوا۔ اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان فرمایا کرتے تھے کہ بارڈر دونوں کی ملی ہوئی ہے، سخاوت کی اور فضول خرچی کی۔ بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو بہت سخاوت کر رہا ہوں، اور ہوتی ہے وہ فضول خرچی۔ سخاوت تو اللہ کو بہت محبوب، اور فضول خرچی اتنی ہی مقبول۔ بعض فرماتے تھے تواضع اور تملق، عاجزی اور چاپلوسی، یہ دونوں کی بارڈریں ملی ہوئی ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ تواضع کر رہا ہے، اصل میں چاپلوسی کر رہا ہے، کہ تواضع تو اللہ کے یہاں پسند ہے، اور چاپلوسی کے مخلوق کی خوشامد کہ اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ اس لیے مداحن ہے نا فضائل کی کتابوں میں، مداحنت کرنے والے۔ ایسے ہی کبر اور استغنا، تکبر اور استغنا، کہ بے نیازی، کہ نہیں بھائی ہمارے لیے تو ہمارا اللہ کافی۔ مخلوق کے ساتھ کا معاملہ بے نیازی کا تو ہو، تکبر کا نہ ہو۔ کیا سمجھا ہے، ہمارے پاس نہیں پیسے، آئے بڑے دعوت کے چل
یہ تکبر ہے. اس لیے تفقد اور تجسس دونوں کی بارڈریں ملی ہوئی ہے. اسی لیے بڑوں کی صحبت میں رہنا، ان سے پوچھنا ہے نہیں. اتنا نہیں ہم نے 5 کام کر لیے تو بس اب کسی کی ضرورت ہی نہیں. 4 مہینے دے دیے تو سرٹیفکیٹ ہو گیا. یہ تو ساری عمر اندری رحمی تراشو می خراش، اندری رحمی تراشو می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش. اس لیے کہا تھا جب تک خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا. العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے. اور خاتمہ جو ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. اگر جان و مال کی صلاحیتوں کی ترتیب نبوت کی ترتیب ہے، صدیق و فاروق کی ترتیب ہے، عثمان و علی کی ہے، مدینے والوں کی ہے، کہ مدینے میں ایک طبقہ تھا پوری جان پورا مال، ایک طبقہ تھا آدھی جان آدھا مال، اور ایک طبقہ تھا کہ کم سے کم ہر سال کے 4 مہینے کی باہر کی نقل و حرکت، اور مقام پر رہتے ہوئے 8 مہینے میں اپنے گھر کاروبار بھی بچوں کے ساتھ مقامی کام. کہ اگر اس پر آتے ہو خدا ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے گا. اس لیے دوستو سب سے پہلے تو اس محنت کے بارے میں جتنی ہم سے غفلت، جیسے رمضان 20-22 دن نکل گئے، کیا کرنا تھا، اللہ سے کتنا تعلق پیدا کرنا تھا، اپنی منمانیوں پر کتنا قابو پانا تھا، کیسی خدا کی راہ چلتے ہوئے تیز اپنی رفتار کو تیز کرنا تھا، ہوا کی رفتار کو کم کرنا تھا، دعوت کی راہ کو آگے بڑھانا تھا. اے اللہ غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمی کو معاف فرما دے. اس وقت میں ایک تو توبہ کرنی ہے، اور ایک اسی رمضان میں کہ ابھی رمضان ہے، بڑے بڑے عزم و ارادے کے ساتھ کہ نیت پورے عالم کی کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی گلی کا گشت کرو تو بھی نیت عالم کی کرو، اثرات تو اللہ ڈالیں گے. اپنے گھر میں مستورات کی تعلیم کرو تو نیت پورے عالم کی، پوری امت کے ہر گھر میں اللہ اس تعلیم کو زندہ کریں گے اللہ پاک. اس لیے پچھلی پر ندامت، آگے کے عزم و ارادے، اور اس کا بیانہ بتا. آج بھی کوئی بڑا سودا کرتا ہے، جیسے آپ کا پورا مجمع سودا کر رہا ہے کہ آج کے بعد ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. کہو آئندہ ہم اپنی ان تینوں میں سے ایک ترتیب میں آئیں گے. خدا سے چاہیں گے اور مانگیں گے خدا ہمیں جان مال کے ساتھ قبول کرے. اے اللہ 6 مہینے کی ترتیب پر لیا، اے اللہ کم سے کم 4 مانگیں گے، رمضان کا مہینہ ہے اللہ سے قبول کروائیں گے. یہ ارادے ہیں. اتنا بڑا سودا، کیونکہ کوئی 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ کا سودا کرتا ہے تو سامنے والی پارٹی کیا کہتی ہے؟ سامنے والی پارٹی کیا کہتی ہے؟ ارے بولو نا، سامنے والی پارٹی کیا کہتی ہے؟ کہ تم کہو نا کہ مولوی صاحب تم کیا کہتے ہو، وہ کہو تم ہو ہمارے سامنے کی پارٹی ہے نہیں. ہاں کہ ہم یہ کہتے ہیں اس پورے مجمع میں جن کے اب تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے، پچھلے سالوں سے لگا رہے ہیں لیکن ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگائے، جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور کئی مرتبہ لگے ہیں لیکن پیدل نہیں چلے ہیں، بنجر علاقوں میں، غیر آباد بستیوں میں، کہ جہاں مسجد نہیں ہے، بچوں کے لیے مکتب نہیں ہے، امت ضائع ہو رہی ہے، ایسے علاقوں میں پیدل چلنے کے لیے نیت. یہاں وہ تشکیل والے ترتیب بنائیں گے. کسی اللہ کا شکر ہے شروع رمضان سے دلی سے امرتسر، دلی سے پنجاب، دلی سے کلکتہ، دلی سے مدھیہ پردیش، دلی سے جے پور، دلی سے گجرات جماعتیں جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اب وہ یہاں کی کسی صوبے کی جو ان کے پاس تقاضا ہوگا اس کی ترتیب بنا دیں، اور اللہ کرے نیت ہماری پورے عالم کی ہو. اور جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں ایک ساتھ وہ، جن کے 4 مہینے کئی مرتبہ لگ چکے ہیں وہ،
اور ہمارے علماء جو سال شروع کر رہے ہیں وہ، یا جن کے سال میں سے 4 مہینے باقی ہیں وہ، اس وقت تو نقد 4 مہینے پیدل چلنے کے لیے جو تیار ہے، اور وہ جماعتیں جو چلہ پورا کر کے آئے ہیں، اور وہ عید کا سامان، بڑی غلطی ہو گئی، سامان لے لیا، ورنہ مول صاحب میں تو 4 مہینے پورے ہی کر کے جاتا، لیکن کچھ سامان ایسا ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا پھر، تو کیا دیکھتا ہے تجھے دیکھتا ہے لیا ہے۔ حال والے علماء بھی، پرانے بھی، نئے بھی، پورے مجمع میں اس وقت میں جن کا چلہ ہو چکا انہیں تو 2 ہی بڑھا لیں، اور اس میں وہ بھی ہوں گے کہ بھائی اخیر میں رمضان جا رہا تو بھاؤ لے لو، تو 8-10 دن تو رمضان کے لگ جائیں گے، باقی رمضان کے بعد کا لگے گا، اللہ میں تو بہت کریم ہے، وہ رمضان کا بھاؤ دے دیں گے۔ ایسے ہوشیار بھی ہوتے ہیں، میں تو نہیں کہ ہاں ہے نہیں، تو وہ بھی آتے ہیں، اگر چلے کی نیت سے آئے ہیں تو وہ 2 بڑھا دیں، چلہ پورا کر کے آئے تو وہ 2 بڑھا دے، اور جن کے اب تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ، جن کے 4 مہینے کئی مرتبہ لگ چکے ہیں اور ملکوں تک کے سفر ہو چکے ہیں وہ، اور ہمارے علماء کرام، کل میں تھا ماشاءاللہ، اس وقت تک تو 35 تھے، اب تو روز ماشاءاللہ صبح شام آ رہے ہیں، سال لگانے والے علماء، جو 4 مہینے پیدل ہمیں اس محنت میں چلنا ہے، وہی ہیرے کی طرح رگڑائی، جتنی رگڑائے اتنی چمک، جتنی رگڑائے اتنی چمک ہے نہیں، کہ اس کے لیے ہمت کر کے، لیکن جس سکون سے بیٹھے ہو اسی سکون کے ساتھ بیٹھے رہے، صرف سب سے پہلے نام لکھوانے والے کھڑے ہو جائے، اپنا نام جگہ کے ساتھ، فلاں آدمی یہ نام ہے فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اس طرح نام لکھواویں، کھڑے ہو جائے ہمت کر کے۔ ہاں